الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم جيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. پہلے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب سے پہلے برکت کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے آپ اپنے دل کو منور و مجلہ فرمائیں. اعلی حضرت کی نعت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہے، یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یا تو سرکار کے حدیث پاک کا مطلب ہے. اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. تو آقا کے سیرت کے تعلق سے اس شعر پر آپ تشریح بھی سن چکے ہیں، لیکن پھر عرض کرتا چلوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، بہت کافی گرمی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد تھوڑی دیر تک آرام فرما لیا کرتے تھے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. آج اس دور جدید میں سائنس نے ترقی کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک سو لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا. آج ریسرچ کر کے جس چیز کو بتا رہے ہیں، آج سے 1400 برس پہلے سے میرے آقا نے اس پر عمل کر کے بتا دیا
ایک صحابی ہے سرکار کے جن کے پاس 2 بیویاں تھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سے ان کی دونوں بیویوں نے ایک روز سوال کیا، اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کہ آپ کا جسم اتنا کیوں مہکتا رہتا ہے؟ آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے. آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اتنی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے کہ ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے. تو صحابی رسول نے کہا سنو، آج پوچھ رہی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں، واقعی میں نے خوشبو نہیں لگائی اور نہ میں خوشبو استعمال کرتا ہوں، پھر میں کیسے مہکتا ہوں. سنو، ایک مرتبہ مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں سے دوا لی مگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. جب میں عاجز ہو گیا تب میں نے سوچا اب چلو نبی کونین کی بارگاہ میں چلو، آقا کی بارگاہ میں چلو، وہیں پر ہم شفا پائیں گے. دیکھو صحابی کا پہلے عقیدہ بنا ہے کہ بیماری سے شفا لینی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو، تب بھی وہ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کی بارگاہ میں شفا نہیں پا سکتے ہو تو وہ قطعاً نہیں جاتے. صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بیمار ہو تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اپنی بیماری سے شفا پا جاؤ گے. آپ ذرا غور فرمائیے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں اپنے دونوں بیویوں سے کہ سنو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیسے انداز سے اپنے آقا سے عرض گزار ہوا. اعلی حضرت کی زبان میں سنو، شافی و آفی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، یا رسول اللہ. شافی و آفی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود، کرو درود. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہوں میرے سرکار. میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی ہے، بڑے بڑے حکیموں سے میں نے دوا لی ہے، مگر یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں. آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب میں اپنے آقا سے قریب ہوا تو نبی کونین نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیا. نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ میری خارش کی بیماری دور ہو گئی اور جبھی سے میرا جسم مہک رہا ہے، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. ایک نبی کا مقدس ہاتھ ہے کہ خارش والے جسم پر لگ جائے تو کھجلی کی بیماری دور ہو جائے، اور ایک ان کا ہاتھ ہے لگ جائے کھجلی نہ بھی ہو تو پیدا ہو جائے. جب یہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بھی ایسے ہیں جیسے محمد ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت دیکھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے. نبی کے ہاتھ کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. آؤ خوشبو کی بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. اصل میں پیارے کیا بتاؤں، میرا مزاج یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتا ہوں تو اپنے جانکاری کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے نعت کی تشریح اور اس کے تعلق سے جتنے واقعات ہیں آپ سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے. اب یہ صرف نعت پاک کا ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں اور کتنے واقعات آ رہے ہیں. خوشبو کی بات چل رہی ہے. سنا، جب میرے سرکار مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی. اذان کے الفاظ کو جب مدینہ کے بچوں نے سنا
تو دہرانا شروع کر دیا. آج بھی بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی شعر سنے تو وہی نعرہ لگانے لگتے ہیں, وہی شعر پڑھنے لگتے ہیں. چنانچہ پہلی بار مدینہ طیبہ کے بچوں نے اذان کے الفاظ کو سنا تھا تو وہ غول بنا بنا کر کے اذان دیتے تھے گلیوں میں اور چلا کرتے تھے. میرے سرکار ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے بچے اذان دیتے ہوئے جا رہے ہیں. سرکار کی نگاہ بچوں پر پڑی اور بچوں کی نگاہ آقا پر پڑی. بچے خاموش ہو گئے. وہ دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں. میرے سرکار آگے بڑھے, ایک بچہ کو بلایا جس کی آواز بڑی اچھی تھی. سرکار نے اس کے سر پر دست نبوت پھیرا اور دعائیں دی. وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا, اے امی, ہم سارے بچے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے, ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے, سرکار نے ہم کو بلایا, دعا دی ہے اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. ماں نے کہا, بیٹا قریب آ جا, نبی کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے. اماں نے جب اپنے بچے کے سر کو سونگا تو خوشبو آ رہی ہے. ماں نے کہا, بیٹا سن, میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہنا اپنے سر سے ان بالوں کو ترشانا نہیں, اس لیے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے. جب تک وہ صحابی حیات ظاہری سے رہے نہ تو ان کے وہ بال سفید ہوئے اور نہ ان کے بالوں سے خوشبو کا آنا بند ہوا. ان کے بال مہکتے رہے, خوشبو آتی رہی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے, فدائے حامل قرآن بولے, غلام نوتی ایمان بولے, وہ مختارس دقیقہ دان بولے, ادب کا مطلع تابان بولے, وہ احسن من کلم ترقت عیدی, وہ اجمل من کلم تلد النساء, خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشوند ہنز مشکو گلات گلوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات, انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے خوش ہونا اور غمگین ہونا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو 40 روز تک رحمت کی برسات ہوتی رہی. 39 دن تک تو غم کا بادل برسا اور 1 دن خوشی کا بادل برسا. اسی بنیاد پر انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے, خوش کم ہوتا ہے. اس کو غم زیادہ ہوتا ہے, خوشی کم لاحق ہوتی ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے خوش ہونا, خوشی منانا. انسان کن کن بنیادوں پر خوش ہوتا ہے؟ اگر غریب ہے امیر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے, بھوکا ہے کھانا پا جائے تو خوش ہوتا ہے, اگر اس کے حاسدین ہیں دشمن زیر ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے, کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز حاصل ہو جائے تو خوش ہوتا ہے, اگر اسے اولاد کی خواہش ہے اولادیں مل جائیں تو خوش ہوتا ہے, دولت کی تمنا کرتا ہے دولت پا جائے تو خوش ہوتا ہے, عزت و وقار کا خواہش مند ہے اگر عزت و وقار اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے, حکومت میں اقتدار کا خواہاں ہے اور اقتدار پا جائے تو خوش ہوتا ہے. انسان کے خوشی کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور انسان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی طبیعت کی لذتوں کا احساس کر سکے کہ انسان غم جب کھاتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا لطف کیسا لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مزہ جب بھی آدمی پائے گا اور زندگی کے مقصد کو جب وہ سمجھ پائے گا جب وہ خوش ہو اور غمگین ہو. وہ غم ہوتا ہے تو خوشی کی قدر جانتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو غم کا قدر جانتا ہے. اگر خوشی ہی خوشی ہوتی تو آدمی اس کی قدر نہ کرتا, اگر غم ہی غم ہوتا تو پھر آدمی خوشی کو نہ جان پاتا. اس لیے رب نے غم بھی دیا ہے اور رب نے خوشی بھی دی ہے. انسان کی فطرت میں غم بھی داخل ہے اور انسان کی فطرت میں خوشی بھی داخل ہے. انسان غمگین ہوتا ہے, تجارت میں نفع نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے, دشمن تکلیف دے دے تو غمگین ہوتا ہے, سفر کر رہا ہے منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غمگین ہوتا ہے, دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے, بال بچوں والا ہے صاحب اولاد نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے, غربت و افلاس میں زندگی گزرے تو غمگین ہوتا ہے, بیماریاں گھیر لیں تو غمگین ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ غمگین ہونے کے رنج و غم اٹھانے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں اور جو سبب پایا جائے گا اس بنیاد پر انسان
انسان غم اٹھاتا ہے، غم کھاتا ہے، اور خوشی کے بھی اسباب بہت ہیں. جس سبب سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ سبب پایا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر. اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک تمام رسولان اعظام پیغمبران اعظام آتے رہے اور رب کے بندوں کو ہدایت کے راستہ پر چلاتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے. ہر پیغمبر نے ہدایت کا راستہ دیا ہے، ہر پیغمبر ہادی قوم بن کر کے آیا ہے. چنانچہ حضرت نوح پیغمبر نے جب ہدایت دینا شروع کیا اور تبلیغ کرنا شروع کیا تو 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے. صرف 40 آدمی ایمان لا سکے 950 برس کے اندر میں. ایک طرف حضرت نوح کی تبلیغ کو سامنے رکھو اور ایک طرف صرف 23 برس کی تبلیغ کو سامنے رکھو. 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو عرب کا خطہ اسلام قبول کر رہا ہے. 23 برس کی تبلیغ رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. 23 برس میں تبلیغ ہو رہی ہے تو پورے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو گرد و نواح کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو مقام طائف کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. 23 برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو اور 950 برس کی تبلیغ ایک طرف رکھو. حضرت عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، حضرت موسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے. یہ سارے پیغمبران اعظام تبلیغ فرماتے رہے اور جب جب ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ان کی قوم کو خوشی بھی ہوئی ہے، ان کی قوم نے خوشی منائی ہے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت موسیٰ آئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت زکریا پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم نے خوشی منائی. سارے پیغمبروں اور رسولوں کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی ہیں. آؤ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے مقربین محبوبین انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کی جماعت کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ. یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو خوب خوب خوشی مناؤ. یہ خوشی منانا تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے بہتر ہے. رب تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں کئی ایسے رسم و رواج رکھے گئے ہیں جس رسم و رواج کے ایام میں مسلمان خوشی مناتا ہے. عید میں خوشی مناتا ہے، بقرعید میں خوشی مناتا ہے، شب برات میں خوشی مناتا ہے، نبی کے ولادت کے وقت خوشی مناتا ہے. رب تعالیٰ مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ آپ کہو گے سبحانی صاحب ہم نے 1 مہینہ کا روزہ رکھا ہے، اب ہم خوشی منا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، دوسروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم زکات و صدقات بانٹ رہے ہیں. آپ بقرعید میں کیا خوشی مناتے ہو؟ سبحان صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں. آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے یہ بتاؤ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، بقرعید کا موسم آ جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو. یہ عید و بقرعید تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے ملا ہے؟ اب آئیے آپ غور فرمائیے اگر نبی کونین نہ ہوتے تو عید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے تو بقرعید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ تو نبی جو چیز تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں اس پر تو خوشی منا رہے ہو اور خود نبی دنیا میں آ رہے ہیں اور جب وہ دن آ جائے تو اس پر خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو؟ سب سے بڑی رحمت تو میرے آقا ہے. رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب تم فرما دو کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی مناؤ، خوب خوب خوشی مناؤ. یہ میرے سرکار رب کا فضل ہی تو ہے، آقا رب کی رحمت ہی تو ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں رب بیان فرماتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا
فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں رحمت دے رہا ہوں اس رحمت کی بڑی خوبیاں ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں. تو نبی کونین رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں اور رب بیان فرماتا ہے کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کس نے نہیں منائی؟ دریا میں مچھلیوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، ہواؤں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، چرندے پرند کو خوشی حاصل ہوئی ہے. ہاں نبی کی ولادت بسعادت پر اگر کوئی رنجیدہ تھا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ابلیس چیخ رہا تھا اور اپنے سر کو پہاڑوں میں مار رہا تھا. جب اس کی ذریت نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا سنو، جس محمد کے نور کی میں نے مخالفت بہت پہلے کی تھی وہ محمد لباس بشر میں مکہ میں پیدا ہو گئے آمنہ خاتون کے بطن سے. عبد المطلب سردار قریش کے گھر ان کا جنم ہو چکا ہے. اب ان کی پیدائش پر ہمارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے. مسلمانوں، آج جب نبی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچے جاتے ہیں. جھنڈا کیوں لگاتے ہو، اس طرح سے کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ نے یہ منایا ہے؟ کیا صحابہ نے جلوس نکالا ہے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ نے پڑھا ہے؟ ہاں، صحابہ نے سرکار کی میلاد کو پڑھا ہے اور ایسا پڑھا ہے، حوالہ نوٹ کرو. اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی. آؤ دیکھو نبی کی میلاد صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں. میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کون سی بات کر رہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تورات عطا کیا، ان کو اپنا کلیم بنایا. حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے. دوسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلیت عطا فرمایا، اپنا دوست فرمایا، ان کا لقب خلیل اللہ ہے. تیسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل نے ان کے ماں کے دامن میں پھونک مار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کا لقب روح اللہ ہے. صحابہ یہی ساری باتیں آپس میں کر رہے ہیں، تب تک میرے سرکار پہنچ گئے. صحابہ نے استقبال کیا. آقا نے فرمایا کیا ذکر چھڑا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے ایک دوسرا یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. ان تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاب عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سرکار ہم یہی کہہ رہے تھے. بتاؤ آقا کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تب تک میرے آقا فرماتے ہیں الا، خبردار، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے صحیح ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے صحیح ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے صحیح ہے، لیکن سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہے. سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں. ایسی میلاد پڑھا ہے، ایسی میلاد پڑھا ہے. سنو، حوالہ نوٹ کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی شاعر تھے، وہ اشعار کہا کرتے تھے. کفار شورا جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار کہتے تھے تو صحابی جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ سرکار کی شان میں ان کافروں کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے. ان تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں. حضرت حسان سرکار کی بڑی اچھی اچھی نعت کہتے تھے. آج بھی عربی کتابوں میں اور احادیث کی تمام کتابوں میں حضرت حسان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو سرکار کی شان میں وہ کہہ گئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت کہی اور نعت کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک نعت کہی ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
تو آقا اپنی نعت کیسے سنتے تھے؟ یوں تھوڑے فرما دیتے تھے کہ پڑھو، نہیں، بلکہ میرے سرکار اہتمام فرماتے تھے۔ اہتمام فرمانے کا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں منبر لگواتے تھے، اس پر چادر بچھائی جاتی تھی، آقا کریم تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھ جاتے، میرے سرکار فرماتے حسان اب چلو اس پر بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے کے لیے منبر بچھوانا نبی کی سنت ہے، اور منبر پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حسان تم نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ آقا کریم نے منبر لگوا دیا، صحابہ جلوہ افروز ہیں، میرے سرکار تشریف فرما ہے، آقا نے فرمایا حسان بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسان اب منبر پر بیٹھتے ہیں، جب حضرت حسان منبر پر بیٹھے تو آقا کی نعت پڑھنے لگے۔ ذرا نعت کیا پڑھتے ہیں دیکھو، میلاد پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسان سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، آقا سامنے جلوہ افروز ہیں۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پڑھ رہا ہوں آپ کی نعت۔ آقا فرماتے ہیں حسان پڑھو نعت۔ جب حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، آپ جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے، آپ جیسا کوئی بہترین نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے آپ جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ اب دوسرا شعر حضرت حسان پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ دیکھوں کیسے، وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو میری آنکھ دیکھے کہاں؟ دیکھو نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں حضرت حسان، نبی کے سامنے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، نبی کے سامنے نبی کی پیدائش کو بیان کر رہے ہیں، اور کسے میلاد کہتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نجد کی بدماش اولاد، کیا تمہیں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں مل رہا ہے؟ وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ جیسے میرے آقا کی شان میں حضرت حسان بن ثابت یہ نعت پڑھتے ہیں تو میرے سرکار اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کر کے اپنی نبوت والی چادر حسان کو اڑا دیتے ہیں، انعام میں عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پڑھتے جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں حسان جب نعت پڑھتے ہیں تو جبریل امین کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ یہی چلا کہ جو نعت نبی پڑھتا ہے اس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہو وہ مداح نبی کہا جاتا ہے، اور جو مداح نبی ہے جنت اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے کامیابی اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے فتح اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے رحمتیں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے بہاریں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے قرار اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے سکون اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے انعامات الہیہ اس کے لیے ہے۔ واجمل من کلم طلب النساء، آؤ سنو یہ نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے۔ نوٹ کر لو شعر کو، نوٹ کرنے والے پوچھو ترجمہ اپنے مولویوں سے، ان ملاؤں سے پوچھو جو بدعت کا رق نجد کی بدماش اولادیں لگا رہی ہیں۔ ان حرام خوروں کو نہیں پتا ہے میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے میلاد مصطفیٰ کو کنہیا کا جنم بتا دیا، معاذ اللہ۔ نبی کونین کی پیدائش پر جھنڈا گاڑا گیا، نبی کونین کی پیدائش پر ساری کائنات سجا دی گئی، نبی کونین تشریف لانے والے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت ملاحظہ فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ہی تعریف حضرت حسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اور کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں اس کو بھی سنا۔ پوری میلاد حضرت حسان بیان کر گئے، وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ طَلْبِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی عورت نے بچہ نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من كل عیب، عربی کا یہ شعر ہے۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے سامنے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔
اپنے آقا کا حسن دیکھ رہے ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اسی کی ترجمانی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. واقعی میرے سرکار اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں باہر سے اونٹ اور گھوڑے آئے بکنے کے لیے. شہر سے باہر میدان میں خیمہ لگ گیا، سارے لوگ خرید کرنے کے لیے گئے، آقا بھی خریدنے کے لیے گئے. سرکار نے ایک اونٹ کا سودا کر لیا. آقا فرماتے ہیں قیمت میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں. اونٹ لے کر کے آئے، وہ سرکار کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ گھبرایا، وہ سوچنے لگا. اس نے کہا میں نے بغیر جان پہچان کے اونٹ 1 ارب کے ہاتھ پر بیچ دیا. تب تک ان تاجروں میں ایک خاتون تھی، وہ بول پڑی اے تاجر سن، جو اونٹ خرید کر لے گئے ہیں ان کا ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اگر وہ قیمت نہ ادا کریں گے تو میں ادا کر دوں گی، مگر ان کے لیے فکر نہ تو کر. میں نے اس کا تم کا چہرہ دیکھا ہے، وہ بڑے سچے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جو تمہارے اونٹ کو خرید کر لے کر کے گئے ہیں. دشمن بھی بلا پہچانے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں. اب اگر کوئی نبی کے اندر عیب نکالے معاذ اللہ، ان کو غیب کا علم نہیں تھا. یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے. نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، نبی تو اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، نبی تو فلاں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. اس طرح کا جملہ کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہو؟ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بلا عیب پیدا کیے گئے ہو، گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے. یا رسول اللہ آپ جیسا چاہ رہے تھے اسی طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے یہ سرکار کی مکمل میلاد پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ میلاد پڑھنا صحابی کی سنت ہے اور میلاد سننا رسول کائنات کی سنت ہے. آؤ دیکھو میلاد کیسے کیسے پڑھی گئی ہے، خوشیاں کیسے کیسے منائی جاتی ہیں. آج ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کو آزاد ہوئے قریب 50 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن جب ہندوستان کی آزادی کا دن آتا ہے تو آج بھی خوشی منائی جاتی ہے. آج بھی دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا فہرایا جاتا ہے، آج بھی اسمبلیوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی بلاک پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی شہروں کے چوک پر جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہوا ہے، میرے ملک کو آزادی ملی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے تو آپ خوشی منا رہے ہو، ملک آزاد ہو جائے تو ملک کے آزادی کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہے ہو. اور سنو یہ ملک کیسے آزاد ہوا اس بات کو بھی بتاتا چلوں. آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اٹھا کر کے بھارت کی تاریخ پر ہے، صرف اتر پردیش میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے 3 دن کے اندر 90,000 مسلمانوں نے قربانی دی تھی.
90,000 मुसलमान नौजवानों का खून उत्तर प्रदेश में 3 दिन के अंदर अंदर बहा था, अंग्रेजों को मार भगाया था, हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ ए मुसलमान, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा मिल करके जब अंग्रेज को निकालता है और अपने मुल्क को आजाद करवा लेता है, गुलामी की जंजीरें टूट जाती हैं और आजाद हो जाता है मुल्क, तो झंडा लहराया जाता है, खुशी मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जा रही है। बिला तमसील समझो, वो नबी कौनैन जो पैदा हुए तो जानवरों को भी आजादी मिली है, वो नबी पैदा हुए तो बुत के पुजारियों को आजादी मिली है, वो नबी पैदा हुए तो जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी मिली है, वो नबी पैदा हुए तो लोग राह रास्त पर आ गए हैं, वो नबी पैदा हुए तो जानवरों तक को आजादी मिली है। जिस नबी ने सारी कायनात को आजादी दिलाई है, उस रसूल का जब जन्मदिन आए तो क्यों न खुशी मनाई जाए, उस रसूल का जन्मदिन आए तो क्यों न झंडा निकाला जाए, उस रसूल का जन्मदिन आए तो क्यों न लोगों को बताया जाए ए लोगों, ये वही तारीख है जिस तारीख में रहमतुल आलमीन पैदा हुए हैं, ये वही तारीख है जिस तारीख में बशीर नजीर पैदा हुए हैं, ये वही तारीख है जिस तारीख में ताहा यासीन पैदा हुए हैं, ये वही तारीख है जिस तारीख में दुखियों को दुख दूर करने वाले आका पैदा हुए हैं, गुलामी की जंजीरों में यतीम जकड़ दिए गए थे, ये वही तारीख है जिस तारीख में मदीना का ताजदार दुनिया में आया है तो यतीमों को सहारा दे दिया है, बेवाओं को सहारा दे दिया है, गरीबों की गुर्बत दूर हो गई है। नबी कौनैन ने कैसी आजादी दी है और नबी किस तरह से सहारा दे रहे हैं, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हन फिक्र में बात उतारना चाहता हूँ। आज सब खुशी मना रहे हो, मगर नबी की खुशी देखो, नबी ने कैसी खुशी मनाई है और किस तरह से खुशी मनाने का ज़हन दिया है आकाए करीम ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईद के खुशी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मदीना तैयबा की सरजमीन है, ईद के चाँद का ऐलान हो जाता है, तमाम बच्चे गलियों में चहल पहल मचा रहे हैं, गलियों में तोड़ धूप रहे हैं, सवेरे ईद होने वाली है, पूरे मदीना में खुशी के बादल बरस रहे हैं, सवेरे ईद होने वाली है। सारे सहाबा ईद की मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं और जब ईद की तैयारी करते हैं सवेरे सवेरे अच्छे अच्छे लिबास पहन करके सहाबा मैदान की तरफ ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हुजरे मुकद्दस से निकले लिबास फाखरा पहन करके नबी चंद कदम चले थे कि तब तक सरकार की निगाहें नबूवत देख रही है कि ईदगाह जाने के रास्ते पर एक बच्चा खड़ा होकर के रो रहा है, उसके आंसू जारो कतार बह रहे हैं, मगर उसका रोना ऐसा नहीं था कि कोई मामूली तकलीफ हो। आकाए करीम आगे बढ़े, बच्चे के सर पर दस्ते नबूवत रखा, आका फरमाने लगे बेटा क्यों रो रहे हो, आज तो ईद है, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आज तो तुम्हें भी अपने बाप के साथ ईदगाह की तरफ जाना चाहिए। क्या तुम मदीना के बच्चों को नहीं देख रहे हो, क्या तुम्हारी निगाह नहीं देख रही है कि बच्चे किस तरह से खुशी मना रहे हैं। उस बच्चे को यह नहीं मालूम था कि मेरे सर पर हाथ रखने वाले रहमतुल आलमीन हैं। उन बच्चा और आहें लेकर के रोने लगता है, सिसकियां लेकर के रोने लगता है, हिचकियां बच जाती हैं। आका फरमाते बेटा बता तो क्यों रो रहा है, मगर बच्चा सिसक रहा है और कहता है ए पूछने वाले अरब मर्द मुझसे ना पूछो मैं क्यों रो रहा हूँ। आज पूरे मदीना में मुझ जैसा गरीब बच्चा कोई नहीं है, मुझ जैसा मखलूकुल हाल बच्चा कोई नहीं है। आज जब मैं बच्चों को मदीना के देखता हूँ ईदगाह की तरफ जाते हुए तो मैं सोच रहा हूँ हाय काश मैं इतना गरीब ना होता, हाय काश मेरा भी बाप होता तो मैं अपने बाप के साथ ईदगाह की तरफ जाता। ए पूछने वाले मुझसे ना पूछो मैं बहुत गरीब हूँ, आज रो करके अपने गम को हल्का कर रहा हूँ। नबी कौनैन मचल गए, फरमाते बेटा बता तेरा बाप क्या हुआ। वो बच्चा चेहरा देखता है और देखने के बाद कहता है ए पूछने वाले सुनो, पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ मेरा बाप क्या हुआ। मेरे बाप का हाल ये हुआ कि अल्लाह के रसूल के साथ मेरा बाप एक जंग में शरीक हुआ, मेरे बाप को सरकार के कदमों में शहादत मिल गई, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मुझको घर से निकाल दिया गया, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। मैं जब दूसरे बच्चों को देखता हूँ अपने बापों के साथ में चलते हुए जाते हुए तो मुझको मेरा बाप याद आ रहा है। हाय मदीना में मुझ जैसा गरीब कोई नहीं है, इतना सुनना था। नबी कौनैन मचल गए बेटा खुश हो जा, जिस रसूल के कदमों में तेरे बाप को शहादत मिली है वो अल्लाह का हबीब मैं ही हूँ, वो अल्लाह का रसूल मैं ही हूँ। जैसे उस बच्चे की निगाह पड़ी बच्चा मुस्कुराने लगा। आला हजरत अजीम बरकत इसी को बयान फरमाते हैं सिक्की तस्की से रोते हुए हंसता उस तबाह
اللہ خوشی منانے کا طریقہ کس نے دیا ہے؟ رسول کائنات نے. یتیم کے ساتھ ایسے پیش آؤ, یتیم کے ساتھ اس طرح سے خوشی مناؤ, یتیم کے ساتھ تمہیں خوش ہونا ہے تو ایسے رہو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچہ کو لے کر کے آئے, فرماتے ہیں عائشہ اس بچہ کو نیا کپڑا پہنا دو, اس کو نہلا دو. نہلایا گیا, نیا کپڑا پہنایا گیا. اب وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیدگاہ آیا. وہ بچہ جب تک میرے آقا حیات ظاہری سے رہے سرکار کی کفالت میں رہا, اور جب میرے آقا کا وصال شریف ہوا تب وہ بچہ دھاڑے مار مار کر روتا تھا, اے عرب والو ابھی تک میں یتیم نہیں تھا, اب یتیم ہو گیا. میرے آقا چلے گئے, رحمت للعالمین چلے گئے, بشیر و نذیر چلے گئے, جن کی شان یہ تھی کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے, بے کسوں کا سارا ہمارا نبی, ہمارا نبی, بے کسوں کا سارا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ. پھر وہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق کی کفالت میں گیا. میرے سرکار نے عید کی خوشی منانی ہے تو ایسے مناؤ. نبی کونین کی ولادت بسعادت پر خوشی منانی ہے تو کیسے مناؤ؟ جیسے حضرت ابوبکر نے منائی, حضرت عمر فاروق اعظم منا رہے ہیں, حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں, حضرت مولا کائنات منا رہے ہیں. نبی کی پیدائش پر خوشی کون نہیں منا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کر دیا جنت میں اس کا ساتھی بنوں گا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے 1 درہم خرچ کر دیا میں جنت میں لے جانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات بھی اس طرح سے خوشی منایا کرتے تھے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا تھا صحابہ کے دور میں عرب کی سرزمین پر وہ دن یاد رکھا جاتا تھا. اکثر صحابہ روزہ رکھتے تھے, خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پتہ چلتا تھا یہ سرکار کی پیدائش کا دن ہے, اور بہت ڈھیر سا کھانا بنوا کر کے مدینہ کے غریبوں میں اور دوست احباب میں تقسیم کیا جاتا تھا, کھلایا جاتا تھا. یہ صحابہ کے دور میں رائج تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا رواج نجدی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے عرب کی سرزمین پر روکا گیا, ورنہ نبی کونین کے میلاد کا رواج عرب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا. چنانچہ پیرے پیرا میرے میرا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم سرکار کے 12ویں شریف کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. جب سرکار کی 12ویں آتی یعنی میلاد مبارک کی رات آتی تو غوث اعظم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے. غریبوں فقیروں کے لیے آج بٹ رہا ہے, آج یہاں سے سب کو عطا کیا جائے گا. بغداد میں بہت سارا کھانا بنوایا جاتا تھا. سرکار غوث اعظم بہت چراغاں فرمایا کرتے تھے. ایسی خوشی بڑے پیر دستگیر نے منائی کہ ایک روز آقا نے انہیں بشارت ہی عطا فرما دیا, اے عبد القادر تو مجھے 12 کو یاد کر رہا ہے, میری امت تجھے 11 کو یاد کرتی رہے گی. اسی تاریخ سے 11ویں کی بنیاد پڑ جاتی ہے. غوث اعظم خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, خواجہ غریب نواز خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, حضرت داتا علی حجویری خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, اور خود مسلم بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. سنو وہابی دیوبندی بھی سن لیں, جن کے وہاں میلاد نہیں ہے کل ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی. یہ بدماش اولاد ہیں. جب ہندوستان میں یہ بات چلائی گئی تھی کہ نبی کے جنم دن پر تعطیل کی جائے, چھٹی منائی جائے, تو وہی حرام خور روک ٹھوک دہلی کے پارلیمنٹ میں ان حرام خوروں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے, اس کی حقیقت ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے. تو جماعت اہل سنت کے بہت بے باک عالم دین مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ سن لیجیے مسٹر وی سنگھ, یہ مسلمانوں نے بنام مسلمان کہلانے والے کبیر پنتھی ہیں. تعجب ہو رہا ہے کہ گاندھی کا جنم دن منایا جا رہا ہے ہندوستان میں, گرو جینتی منائی جا رہی ہے ہندوستان میں, کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے ہندوستان میں. اس طرح سے
نہ جانے کیسے کیسے رہنماؤں کے جنم دن منائے جا رہے ہیں ہندوستان میں، اور مسلمان کہلاتے ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، نبی کے جنم دن پر تعطیل کرنے کی بات آ رہی ہے۔ تو اسلام میں اس کی حقیقت کی تلاش کر رہے ہیں۔ عید کی حقیقت اسلام میں یہ بتاوائیں، بقرعید کی حقیقت یہ اسلام میں ہمیں بتاوائیں کہ کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ جب عید کا دن آوے تو تم چھٹی مناؤ، عید کا دن آوے تو بقرعید میں چھٹی رکھو، محرم کا دن آوے تو چھٹی مناؤ، تحلل کی تاریخ آئے تو چھٹی مناؤ۔ یہ چھٹیاں کیوں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں؟ اگر تیوہارات کی چھٹیاں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں تو سب سے بڑا ہمارا تیوہار نبی کریم کا جنم دن ہے۔ وہیں پر GTC نے پاس کر دیا تھا پورے بھارت میں نبی کونین کے میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے۔ سنو، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا معاملہ چل رہا ہے، تم اپنی دکان کھولے بیٹھے ہو۔ تمہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ہو اپنی دکان بند کرو، دوسری قومیں پوچھیں کیوں دکان بند ہے؟ پیغمبر اسلام کا جنم دن ہے آج، محمد الرسول اللہ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیدائش کی ایک تاریخ ہے۔ تم اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہو، سال گرہ مناتے ہو، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ آقا کریم کا جنم دن جب آتا ہے تو تمہارا منہ کیوں جھلس جاتا ہے؟ نبی کے جنم دن کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی کیسے ظاہر ہونے لگتی ہے؟ پتا یہ چلا کہ منافقوں کی جماعت سے تمہارا تعلق تو نہیں ہے، اسی کی ذریت سے تو تم نہیں ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرے نبی کا جنم دن آ گیا ہے، پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں۔ آؤ سنو، پیغمبر اسلام پر کس کس نے ہندوستان کی سرزمین پر خوشی منائی ہے، تاریخ لکھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب میلاد شریف کا دن آتا یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ، تو اپنے دروازے پر وہ میلاد کی محفل منعقد کرتے اور سیلی ہی بانٹتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا چنا تھا۔ جب میرے آقا کے میلاد کا دن آیا تو میں نے ذکر کیا اور وہی چنا شیرینی کے طور پر میں نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اور حوالہ سنا، ان سب کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہیں سنو، میں تو میلاد شریف کو بنانا باعث مستحسن سمجھتا ہوں، باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں، اور قیام میں میں لطف پاتا ہوں، یعنی جب کھڑے ہو کر اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہوں تو مجھے لذت ملتی ہے۔ یہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جو رشید احمد گنگوہی کے بھی پیر ہیں اور بہت بڑے دیوبندی مولویوں کی یہ پیر ہیں۔ تو پیر کا عقیدہ تو یہ ہے اور مرید صاحب کا عقیدہ یہ ہے۔ اور سنو، حوالہ لے لو، اور جب یہ دکانوں پر بیٹھ کر کے مردود لوگ کہیں کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے، ان حرام خوروں سے پوچھو، چلو گنج مراد آباد، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مسلم بزرگ ہیں۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں۔ گنج مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پر ہے، اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کی اور حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ضعیف ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت جوان ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سر پر فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنی ٹوپی رکھ دی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی ہے۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ وہی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب میلاد کی رات آ رہی ہے تو چراغ جل رہے ہیں، ایک چراغ نہیں، دو چراغ نہیں، بلکہ مکمل ان کے گھر میں چراغ جل رہے ہیں، ان کے دروازے پر کئی چراغ جل رہے ہیں، ان کے صحن میں چراغ جل رہے ہیں، ان کے دیوار کی مڈیر پر چراغ جل رہے ہیں۔ کسی نے آ کر کے کہا حضرت اتنا چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نادان تجھے نہیں معلوم ہے آج میلاد مصطفیٰ کی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس کے صبح میں نبی پیدا ہوئے ہیں، میں نے خوشی میں یہ چراغ جلا دیے ہیں۔ اس نے کہا حضور یہ فضول خرچی ہے، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو جب یہ فضول خرچی ہے تو چراغوں کو بجھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بجھا رہا ہوں۔ اب یہ چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہے، پیچھے چراغ جلتے
جا رہے ہیں، بجھاتا جا رہا ہے، چراغ جلتے جا رہے ہیں، اور جب آخری چراغ پر پہنچا پیچھے مڑ کر کے دیکھا، کہا حضرت یہ کیا؟ کہا میں کیا کروں، تو ہی نے تو کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ لا اسراف فی الخیر، بھلائی کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، بھلائی جس انداز سے بھی کرو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ نادان یاد مصطفیٰ پر یہ چراغ جل رہے ہیں، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر، نبی کی میلاد کس نے نہیں منائی ہے؟ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی میلاد منا رہے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میلاد منا رہے ہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میلاد منا رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے آجا پورکھا لگ رہے ہیں، ان کے گرو گھنٹال کے، ان کا بیان سن لو۔ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین نام ہے کتاب کا، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں گیا مکۃ المکرمہ اور جب میں سرکار کے میلاد شریف والے مکان کو دیکھنے کے لیے گیا، اللہ ترکوں کو سلامت رکھا، مولا نے ان پر بڑی رحمتیں نازل کی تھی، انہوں نے سرکار کے میلاد شریف کے مکان کو سوار دیا تھا، چونا کاری کر دیا تھا، قالین بچھا دیا تھا، سرکار کے مکان شریف کے اگل بغل گھاس لگا دی گئی تھی، اور حکم یہ تھا کہ جب کوئی یہاں آئے تو درود شریف پڑھتا رہے۔ ہر دم سرکار کے میلاد شریف والے مکان میں، یعنی اس مکان میں جس میں میرے سرکار پیدا ہوئے، ہر دم قرآن پڑھا جاتا تھا، درود پڑھا جاتا تھا، اور جب میلاد شریف کا دن آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عربی بچے بیٹھ کر کے سرکار کی یہی نعت پڑھتے تھے، وہ احسن من قلم ترقت عینی، وہ اجمل من قلم طلب النساء، اور خیرات بانٹی جاتی تھی۔ خادم الحرمین جو بھی ترک بادشاہ ہوتا وہ آتا اور سرکار کے میلاد شریف کے مکان کے قریب کھڑے ہو کر کے گرد و نماز سے یا مکۃ المکرمہ کے جتنے غریب ہوتے سائل ہوتے سب کو اس حکومت کی طرف سے انعام بانٹا جاتا تھا، صدقہ خیرات لٹایا جاتا تھا۔ یہ ترکوں کی حکومت میں تھا سرکار کے میلاد شریف کے مکان پر رسم و رواج۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو میلاد شریف کا دن تھا، میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار کے میلاد شریف کے مکان سے لے کر کے آسمان تک نور کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے۔ میں نے زیارت کی اور مشاہدہ کیا، میں درود پڑھتا رہا، میری آنکھیں بھیگتی رہی، میں اپنے آقا کے جائے پیدائش کو ملاحظہ کرتا رہا اور زیارت کرتا رہا۔ پتا چلا کہ نبی کے میلاد والے مکان کا اہتمام ترک حکومت نے کی تھی اور اپنے پوری حکومت نے اس کا لحاظ رکھا تھا۔ اس شاقان نبی جا جا کر کے درود پڑھتے تھے، میلاد پڑھتے تھے، مگر جب سے نجدی حکومت ہوئی ہے اس نے لائبریری قائم کر دیا ہے اور اس کے بغل ٹیکسی اسٹینڈ بنا دیا ہے، وہاں گھاس کے بجائے اب ریتیلے ریت پائی جا رہی ہے، اور ایک کالا کلوٹا بھوپو لیے چلاتا ہے یہاں زیارت مت کرو، یہ بدعت ہے، ہاں مت ٹھہرو، یہ بدعت ہے، ہاں نہ ٹھہرو۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جائے پیدائش کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا مجھ سے جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو زمزم شریف پی کر کے جب میں بیٹھا اسی سیڑھی پر تو ایک مربوط پہنچ گیا، بات چیت ہونے لگی تو وہ کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا اس مربوط کو دیکھو، ساری دنیا جانتی ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا اس کا جواب تو یہی ہونا چاہیے کہ اسی زمزم شریف کے پاس تجھے پٹک کر کے مارنا چاہیے، لیکن یہ ہے حرم شریف، حرام خور نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہا کیا پتا کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا نادان، وہ کوئی جگہ ہے جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے۔ تواتر کے ساتھ عوام و خواص کی زبان پر یہ بات رائج ہے کہ نبی کا مکان یہی ہے، میلاد والا یہی ہے، میلاد والا مکان میرے آقا وہی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے مکان کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتب خانے میں بدلا گیا، ٹیکسی اسٹینڈ میں بدلا گیا، اب قریب اس کو ڈھا دیں گے، اور عمارت پرانی ہو گئی ہے، گر رہی ہے، گرنے کے بعد وہ ایک دم جیسے بقی کو برباد کیے ہیں، جنت المعلا کو برباد کیا ہے، حضرت امیر حمزہ کی قبر انور کو برباد کیا ہے، ایسے یہ ظالم حکومت ان ساری نشانیوں کو برباد کر دے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند
بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب نگاہ ان نشانیوں پر پڑی تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے الہ العالمین تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے الہی نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کس نے خوشی نہیں منائی؟ اگر خوشی نہیں منا رہے ہیں تو آج کے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ خوشی نہیں منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میلاد مصطفی پر اعتراض ہوتا رہا تو سن لو، وہی دہلی کا لال قلعہ ہے، دہلی کے لال قلعہ میں عالمگیر نے میلاد کو منایا، دوسرے سلاطین مغلیہ نے میلاد کو منایا، اور جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، بہادر شاہ ظفر کے دور میں میلاد پر بدعت کا فتویٰ لگایا گیا، میٹنگ ہوئی دہلی کے لال قلعہ میں، علماء اکٹھا ہوئے، وہ لوگ جو کہتے تھے یہ میلاد بدعت ہے، ناجائز ہے، اس طرح سے نہیں منانا چاہیے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ ہوا کہ بیٹھیے، کہا نہیں، اب جس مکان میں رسول اللہ کے میلاد پر بدعت کے فتوے پر بحث ہو رہی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جس قلعہ میں رسول کا میلاد نہ بیان ہوگا وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ آج دیکھو دہلی کے لال قلعہ کا حال کیا ہے، تم میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہارے مکان جل رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری دکانیں جل رہی ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری مسجدیں پھونکی جا رہی ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اب تو تمہارے قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اب تو تمہاری عورتوں کا نقاب بھی اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان تو کب اپنے نبی کا دیوانہ بنے گا اور کب تیرے لیے آواز آئے گی کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کب تیرے لیے آواز آئے گی تو محمد سے اٹھا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کب تیرے لیے آواز آئے گی دی ادا، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ دیکھو اپنے نبی کی خوشی دیکھو، میرے آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا، میرے سرکار خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے، میرے آقا جب خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے، مکہ کے کافروں کو پتہ چل گیا، مکہ کے کافر جمعیت بنا کر کے نکلے، مقام حدیبیہ پر میرے سرکار پہنچے، وہیں پہنچ گئے مکہ کے کفار بھی، مکہ کے کفاروں نے کہا ہم محمد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم مکہ اور مکہ کے کافروں سے کہہ دو جو سربراہ لوگ ہیں تمہارے تعلقات ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، ہم نہ جنگ کریں گے نہ ہم تلوار چلائیں گے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی آئے، مکہ کے کافروں نے کہا عثمان سن لو، ہم تمہارے نبی کو قطعاً نہیں آنے دیں گے، تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم آئے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکہ کے کافروں سنا، مجھے خانہ کعبہ کا طواف عزیز تو ضرور ہے مگر اپنے نبی کو چھوڑ کر کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، جب تک میرے سرکار کعبہ کا طواف نہیں کریں گے تب تک میں نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی عرصہ تک رک گئے مکہ میں، یہ شور مچا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک درخت تھا مقام حدیبیہ پر، میرے سرکار وہی جلوہ افروز ہیں، صحابہ سے معاہدہ ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہی پیالے میں جس سے آپ وضو کر رہے ہو سرکار اتنا ہی پانی ہے، بقیہ پانی نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا پانی نہیں ہے، نہیں یا رسول اللہ۔
سرکار نے وضو کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پانی پیالے میں بچا اس میں اپنے انگلیوں کو آقا نے رکھ دیا. یہ مقام حدیبیہ کا واقعہ ہے. سرکار نے جب اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر ہر گھائی سے چشمہ جاری ہو گیا, فوارہ بہنے لگا. آقا نے فرمایا تم سب کو سب پانی پی لو, اونٹوں کو پلا دو, گھوڑوں کو پلا دو, اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو. راوی کا بیان ہے کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے, پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو یہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ گلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ, اور نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, گلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ وہی ظاہر ہوا. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت کی جاتی ہے. مقام حدیبیہ سے میرے سرکار واپس تشریف لے آئے. ایک صلح ہوئی. وہ کیسے صلح ہوئی؟ کفاران مکہ آئے اور آ کر کے پہنچے, کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہوگی. جب صلح ہونے لگی اور شرطیں لکھے جانے لگی تو حضرت علی سے فرمایا آپ لکھو. حضرت علی لکھنے لگے من جانب محمد رسول اللہ. تب تک ایک نے کہا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں رہے گا, آپ لکھیے من جانب محمد ابن عبداللہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا نہیں لکھوں گا. سرکار نے فرمایا علی لکھ دو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا میں نہیں لکھوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اپنے سرکار کی نافرمانی جو کی ہے یہی ایک نافرمانی کی ہے, مگر یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت میں مچل جانا ہے. یا رسول اللہ میں تو رسول مان رہا ہوں, میں رسول ہی لکھوں گا. سرکار نے فرمایا چالی لاؤ مجھے قلم دو. حضرت رسول کائنات نے قلم لیا اور جہاں پر لفظ رسول تھا اس کو سرکار نے گھیرا. فرمایا علی اب آگے لکھو. حضرت علی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ آپ چاہیں جو لکھ دیں, میں تو رسول مان چکا ہوں, میں تو رسول ہی لکھوں گا, میں کافروں سے کہنے سے تھوڑے مان جاؤں گا. اللہ اللہ, ایک صلح پر حدیبیہ سے میرے سرکار واپس چلا آئے. مکہ کے کفار واپس چلے گئے. وقت گزرتا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز بھی اسلام بڑھ رہا ہے. اب ایک دن آ جاتا ہے جب مکہ فتح ہونے والا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی مکہ والوں کو. جب مکہ والے نہیں مانے تو سرکار نے پوری جمعیت تیار کی اور اطلاع بھجوا دی کہ ابھی تک تو تم مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے, اب ہم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں. یہ لشکر ہے 10,000 کے قریب. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا اور 10,000 لشکر کو لے کر کے نبی کون ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں. جیسے مکہ والوں کو پتا چلا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے. اس وقت ایمان حضرت اکرمہ نہیں لائے تھے, ابو جہل کے لڑکے اور بہت بڑے بڑے سربراہ لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے. حضرت خالد بن ولید ایک روز مکہ میں بیٹھے ہوئے تو سویرے سویرے اٹھ پڑے اور اپنے گھوڑے کو ٹھیک کیا. کہا اے لوگوں میں جا رہا ہوں مدینہ. کہا مدینہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کس لیے؟ کہا محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے. کہا خالد بن ولید تم نے تو مقام احد میں 200 فوجیوں کو لے کر کے اسلامی فوج کو شکست دے دی ہے اور اتنے بڑے بہادر مانے جا رہے ہو. خالد بن ولید تم مدینہ جا رہے ہو محمد کا کلمہ پڑھنے؟ ہاں محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں, میں اب نہیں مانوں گا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے. اب حضرت خالد بن ولید بھی اسلامی فوج کے ساتھ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان اسلام لائے, وہ بھی آئے اور راستے میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسلام قبول کر چکے تھے مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا. ابو سفیان
सुफियान और सरकार के चचा हजरत अब्बास फतह मक्का के बाद अपने इस्लाम का ऐलान करते हैं, लेकिन इस्लाम वो ला चुके थे। मेरे सरकार मक्का की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पूरे काफिरों में खलबली मची हुई है। मोहम्मद आ रहे हैं, किसी का मकान सलामत नहीं रहेगा। मोहम्मद को बहुत सताया गया था मक्का में, वो छोड़ करके मदीना चले गए थे। अब तो वो बदला ले लेंगे एक एक से, इसलिए कि उनके जानिसारों की 10,000 फौज आ रही है। मोहम्मद मक्का की तरफ चले आ रहे हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। मक्का जब करीब रह गया तो एक जगह पर पड़ाव डाला गया। रात का सन्नाटा था, जब अलाव जलने लगा तो मक्का के लोग निकल निकल कर देखने लगे, पूरे मैदान में आग जल रही है। वो सब के सब घबरा गए, अरे ये देखो इतनी तादाद में मोहम्मद के मानने वाले आ गए हैं। कुछ तो तैयारी कर रहे हैं, कुछ भागने की कोशिश कर रहे हैं। सवेरा हुआ, मेरे सरकार की बारगाह में अबू सुफियान हाजिर हुई और हाजिर होकर कलमा पढ़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अब चलने लगे। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारों सुनो, तुम अब काबतुल्लाह की जियारत के लिए चल रहे हो और मक्का में चल रहे हो तो सुनो, अब तो तुम्हें फतह मिल जाएगी, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, तुम मक्का में चल रहे हो, सुनो सुनो, मक्का में चलो, लेकिन जो तलवार रख देगा उस पर हमला नहीं करना, किसी औरत को नहीं मारना, किसी बच्चे को नहीं मारना, जो लड़ाई करेंगे उनके लिए भी दफा ही करनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, ये अबू सुफियान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको भी न मारना। अल्लाह अकबर। वो सरकार ने अमन और अमान नस्र फरमा दिया। मेरे सरकार ने सहाबा के दरमियान ये खुतबा दिया है। अब सहाबा चल रहे हैं, एक सहाबी चल रहे थे, उन्होंने अपनी तलवार को फजा में बुलंद किया और हजरत अबू सुफियान को धमकी दी, कहा बहुत सताया था तुम लोगों ने हम लोगों को, अभी चलो मक्का में बताता हूं। तब तक उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो देखिए मुझे इस तरह से तलवार दिखाकर धमकी दे रहे हैं। आका ने उसी मौके पर फरमाया, नहीं नहीं, अबू सुफियान को कुछ न कहो, अबू सुफियान के घर में जो चला जाएगा उसके लिए अमान है। सहाबी को नहीं मालूम था कि ये इस्लाम ला चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका जब मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला होना था कि दरवाजे बंद हो गए, औरतें रो रही हैं, हाँ अब हमारा सुहाग लुटेगा, अब मोहम्मद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे सरकार ने आम मुनादी से निदा करवा दी, पूरे मक्का में ऐलान कर दो, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, आज जाओ मैंने सबको माफ कर दिया है, सबके लिए माफी है। नबी कौनैन मक्का में दाखिल होते ही जैसे माफी का ऐलान करते हैं तो माँ की गोदों से बच्चे उछल पड़े, अम्मी जान छोड़ दो, हम इस नबी का चेहरा देखना चाहते हैं, इस नबी ने हमें माफ कर दिया है। हमारे बाप पूरी जिंदगी तक तलवार चलाते रहे, मगर नबी मक्का में पहुंचते ही फातह मक्का बनकर के आए हैं, माफी का ऐलान कर दिया है। गलियों में औरतें भाग रही हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं, ये बशीर नजीर जा रहे हैं। मेरे सरकार अपनी सवारी पर सवार काबतुल्लाह की तरफ चले जा रहे हैं। मेरे आका काबतुल्लाह में जिस रास्ता से दाखिल हुए हैं उसी रास्ता पर लिखा हुआ है बाबुल फतह, उसी रास्ते से सरकार काबा में दाखिल हुए थे। नबी कौनैन तशरीफ ला रहे हैं। मेरे सरकार ने पूरे मक्का में जहां ऐलान किया था नबी कौनैन ने कि सबके लिए माफी है, वही सरकार फरमाते हैं कि 13 आदमी जहां भी मिले उन सबको तुम कत्ल कर डालना, छोड़ना नहीं। वो 13 कौन कौन लोग हैं इसको भी सुन लो। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं नबी अपने दुश्मनों को दुआएं दिया करते थे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन जो गाली देता था सरकार दुआ दिया करते थे। मैंने इसकी तशरीह एक रोज की थी कि दुश्मन 2 तरह के हैं। 13 दुश्मनों को सरकार ने फरमाया वो जहां मिले वहीं इनको कत्ल कर देना, उसमें से 5 औरतें हैं और 8 मर्द हैं। नबी कौनैन ने फरमाया जहां मिलेंगे इनको मार देना। चुनांचे उसमें से तो कुछ गिरफ्तार किए गए जो तौबा हुए, कुछ कत्ल किए गए, लेकिन काब बिन अशरफ का कत्ल अजीब तरह का है। ये भाग करके काबा में झुक गया था, काबा की दीवार से लग करके गिलाफे काबा को अपने ऊपर डाल लिया था। सरकार के ऐलान के मुताबिक सहाबा ने उसको पकड़ा, वही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, या रसूलल्लाह जिसको हम लोगों ने काबा के दीवार के करीब पकड़ा है, ये गिलाफे काबा अपने ऊपर डाले हुए दीवार से चिमटा हुआ है, सरकार इसको क्या किया जाए। अब नबी का इख्तियार देखो, हरम में कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता, हरम में एक चींटी नहीं मार सकते हो, एक चीलर तक नहीं मार सकते हो, हरम में हरम है, हरम
اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے پکڑا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے ہیں اس کو وہی قتل کرو. اللہ اللہ. اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ کرو. جو لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو دشمنوں کو دعائیں دی ہیں، نبی اپنے دشمن کو خانہ کعبہ میں قتل کروا رہے ہیں. ارشاد فرماؤ اس مردود کو بھی قتل کرو. صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے درمیان اس کو قتل کیا، جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کی دیواروں پر بھی پڑی. پتہ یہ چلا کہ دشمن رسول نہیں چھوڑا جائے گا. اگر دشمن رسول ہے اور گستاخ ہے تو اس کی سزا قتل ہے. مکۃ المکرمہ میں اعلیٰ عام اعلان ہے، لیکن 13 آدمیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ جہاں ملن مار ڈالے جائیں ہیں، چھوڑا نہیں جائے گا. آؤ دیکھو میرے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے، اور جب آقا کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان ایک تھے. آج بھی باب بنی شیبہ بنا ہوا ہے. یہ وہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی تھی. ایک روز عثمان بن طلحہ سے سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ مجھے اگر تم کعبہ کی کنجی دے دو تو کعبہ کھول کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا میں آپ کو کنجی دوں گا محمد. تو سرکار فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ سن، ایک دن یہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا جب سرکار مکہ میں تھے، اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار سرکار کو ستا رہے تھے. جب میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئی اور کعبہ کے قریب گئے، فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. عثمان بن طلحہ لاؤ کنجی لاؤ. سرکار نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کنجی لی. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ دیکھ میں نے ایک روز کہا تھا یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہاں یا رسول اللہ آپ کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی آ گئی. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب حضرت عثمان بن طلحہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا عثمان آؤ قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا لو عثمان میں پھر تمہیں یہ کنجی دے رہا ہوں. سرکار کریم ہیں، کرم فرماتے ہیں، دے دیا کنجی. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. میرے کریموں سے گرو قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے ہیں. آقا کریم نے عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دے دی. میرے سرکار جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا مسٹر سے؟ ایک سے ایک لنگ موجود ہے، ایک سے ایک سانپ گوجر بچھو بھالو بندر ہاتھی گھوڑا سب اپنی اپنی جگہ لے براجمان ہیں. آقا کے دستے پاک میں چھڑی ہے، سرکار مارتے ہیں توڑا سارے بتوں کو. علی پھینکو نکال کر ان سب کو پھینک دیا گیا. سارے بتوں کو توڑ کر پھینکا گیا. علی اس پتھر کو اٹھا لو. وہ کون پتھر ہے؟ حجر اسود ہے. علی اس کو یہاں رکھا جائے گا. یہ حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے. اس کو سب چومتے رہے، یہ آج بھی چوما جائے گا. کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی. سرکار نے ان سب کو توڑ توڑ کر کے کعبہ سے صاف کیا. سارے بتوں کو سرکار نے نکال کر کے صاف کیا. میرے آقا جب نکالتے تھے تو آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو پڑھتے جا رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج کے فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میرے سرکار کعبہ کو صاف کرتے ہیں. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد میرے سرکار باہر تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ متعین کر دیا تھا. حضرت خالد بن ولید جس کونے سے مکہ میں داخل ہوئے حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھوڑا سا دستہ لے کر کے وہاں موجود تھے. تھوڑی جھڑپ ہوئی پھر اکرمہ بھاگ گئے. کہا میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. کچھ لوگ گرفتار کیے گئے. فوج کے فوج آنے لگے, کلمہ پڑھنے لگے. دربار لگ گیا. میرے سرکار اپنے مکان پر گئے. میرے آقا اپنے مکان پر تشریف فرما ہیں. حضرت خدیجہ کی حویلی موجود ہے. سارے لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب میرے سرکار نے عام اعلان فرما دیا معافی کا تو حضرت ہندا وحشی یہ سب اسلام لانے کے لیے آئے. مکہ کی عورتیں آئی غول بن کر کے بیٹھ گئیں. کلمہ سرکار پڑھانے لگے. آپ کی نگاہ نبوت پڑی تو دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی رو رہی ہے. سرکار نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہے؟ عورتیں خاموش رہی. کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہیں. ہندا کا نام سننا تھا کہ آقا کی آنکھیں بھیگ گئی. میرے سرکار فرماتے ہیں ہندا یہی ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. آج چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت نبی کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہے. نبی معاف کر رہے ہیں. جاؤ ہندا تمہارا سارا جرم معاف کیا جا رہا ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا جرم معاف کیا جائے. آج تک میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی برا نہیں تھا مگر یا رسول اللہ اب آج سے میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے اور آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں تصدیق کر رہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سچے نبی ہیں. ہندا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئی. مردوں کا غول آیا. ایک غلام کنارے بیٹھا ہچکیاں لے رہا ہے. سرکار نے دیکھا, فرمایا وہ کون ہے؟ غلام اپنے سر کو چھپائے. یا رسول اللہ میں وہی وحشی ہوں جس نے آپ کے چچا کو میدان احد میں بھالا مارا تھا. یا رسول اللہ میں نے ہی شہید کیا تھا, مجھے معاف کیا جائے, میں معافی مانگ رہا ہوں. آقا کریم کی آنکھیں بھیگ گئی. آقا فرماتے ہیں وحشی تم کلمہ پڑھ لو تمہارے سارے جرم معاف ہو گئے. لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو. وحشی جب تم میرے سامنے ہو جاتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں. میرے سرکار کا بشری تقاضا دیکھو, اتنے رحیم و کریم آقا ہیں. جرم معاف کر دیا مگر پھر بھی بر فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ ہوا کرو. وحشی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ تھا اس بات پر کہ میں اپنے آقا کو کیسے خوش کروں. جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف سے لڑنے کے لیے وحشی گئے اور اسی بھالے سے وحشی نے مارا مسیلمہ کذاب کو, تو وحشی نے کہا سنو آج میں سرخرو ہو گیا. اسی بھالے سے میں نے خیر الناس کو مارا تھا جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے, میں نے ان کو شہید کیا. اور اسی بھالے سے آج میں نے شر الناس کو مارا جو لوگوں میں سب سے خبیث ہے, اس کو میں نے مارا. بدلہ ہو گیا. آقا کریم نے معاف کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکرمہ کی بیوی جب سنی تو وہ حاضر آئیں. وہ کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے پتہ لگانے لگی کہ میرے شوہر کہاں بھاگ گئے. ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ. سرکار جب معراج میں گئے تھے تو سرکار نے دیکھا تھا کہ جنت میں ایک انگور کا گچھا ہے جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہے. اکرمہ بھاگتے چلے گئے, دریا کے کنارے پہنچے, کشتی کو ٹھیک کیا, اس پر سوار ہو گئے. پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی, ہاتھ کا اشارہ کیا اکرمہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ٹھہرو اکرمہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو محمد کے پاس چلو. کہا نہ میں نہیں جاؤں گا.
میں ان کی صورت نہیں دیکھوں گا، میں غوطہ لگا کر کے اس میں ڈوب کر مر جاؤں گا، مجھے نہ لے چلو۔ کہا اکرما اتر آؤ کشتی سے، سنو محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، اکرما کا دل ہلا، معاف کر دیا، ہاں سب کو معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معافی ہے، سب کو جب معاف کیا تو کیا تمہیں معافی نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معافی دیکھو، اکرما کے دل میں کچھ بات آئی، کشتی سے اتر آئے، بیوی ہیں، کہا چلو، کہا نہیں جاؤں گا، کہا تب، کہا بیگم میرے ہاتھ پیر میں رسی لگاؤ، میرے چہرے پر کالک لگاؤ، اور مجھے ہاتھ پیر میں رسیاں لگا کر کے جکڑ کر کے لے چلو محمد کی بارگاہ میں، میں اسیر بن کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت ان کے خلاف تلواریں چلائی ہیں، میں نے بہت ان کو ستایا ہے، میرے آقا اپنے حجرہ میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت اکرما کی بیوی لے کر کے آئیں، دروازے پر کھڑی ہوئی آواز دینے لگی، آقا فرماتے ہیں کون؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکرما اور اکرما کی بیوی۔ سرکار تیزی سے دوڑے، دوش مبارک سے چادر سرک گئی، آقا آئے اور اکرما کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگنا تھا، اکرما قدم پر گر پڑے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو، یا رسول اللہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے حضرت اکرما رسول اللہ کے غلام بنے، اور اتنے عظیم غلام بنے کہ کئی ملکوں کے فاتح بن گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مکہ کا فتح ہونا۔ اللہ کے حبیب نے مکہ فتح فرمایا، اور بھی غزوے ہوئے، جیسے غزوے تبوک، بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی غزوے تبوک میں۔ مقام طائف، بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی مقام طائف میں۔ مقام طائف میں قلعہ خیبر، جس کو قلعہ قنوس کہا جاتا ہے، بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی۔ یہ تمام جنگیں ہیں جس میں میرے آقا نے شرکت فرمائی، جس میں آقا کے دیوانوں نے کفاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے، مگر ان کا مشن کیا تھا؟ نماز نہیں چھوٹ رہی تھی، ان کا مشن کیا تھا؟ روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ حج نہیں چھوٹ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کا مہینہ آیا، میرے سرکار حج فرمانے کے لیے آئے، 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ سرکار کے حیات ظاہری کا آخری حج ہے۔ میرے آقا جب آخری حج فرمانے کے لیے آئے اور حج ادا کیے، عرفات کے میدان میں سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے، وہی عرفات کا میدان، وہی مسجد نمرہ جس کو حاجی لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں، اسی کے قریب میرے سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، 1,24,000 صحابہ کا کم و بیش مجمع تھا۔ سرکار تقریر فرمانے لگے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیوں، آج میں خطبہ دے رہا ہوں، تم آج خطبہ سن لو۔ میرے صحابیوں سنو، آج میں نے تمام ایام جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے روند دیا، اب کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور نبی کونین نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، سن لو۔ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم نماز نہ چھوڑنا، تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم اپنے باپ باپ کو ستانا نہیں، نبی کونین فرماتے ہیں یتیم کو ستانا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں 2 باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں، میں تم سے 2 باتوں کی ضمانت لے رہا ہوں، تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان دونوں باتوں کی ضمانت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک تو تم اپنے زبان کی ضمانت ہمیں دے دو کہ تم اپنی زبان سے فحش نہ بکنا، اپنی زبان سے غلط لفظ نہ بولنا، اور اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرنا، ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو۔ جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں، نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، زبان کو بچا کر رکھو جنت مل رہی ہے، شرم گاہ کی حفاظت رکھو جنت مل رہی ہے۔ نبی کونین وصیت فرما رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بتانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، سارے صحابہ
سن رہے ہیں، سب کا جوش بڑھ رہا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے ابوبکر ابن قحافہ رو کیوں رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، میرے سرکار کی تقریر سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سرکار اب چند دن دنیا میں اور رہنے والے ہیں۔ میرے سرکار کا جملہ بتا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان بول رہا ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے بعد چند دن تک میرے سرکار اس خاکدان گیتی پر رہے، سرکار کو بخار آیا، میرے آقا 17 روز تک بیمار رہے، اور 17 روز بیماری کے بعد جب وہ سال کی تاریخ آ رہی ہے تو بے ہوشی پر بے ہوشی ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے زانہ اقدس پر سر نبوت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، یہیں سے ان کی خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز اپنے حجرے سے چادر کو ہٹا کر کے دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا مسکرا پڑے۔ میرے سرکار بہت خوش ہو گئے کہ میری نیابت سرکار خوش ہو گئے کہ میری نیابت صحابہ کس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دے دیا، محبوب تمہیں دنیا پسند ہے کہ تم اپنے رفیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میں نے عرض کیا مجھے رفیق اعلیٰ پسند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تاریخ میں اور اسی سن میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوشنبہ کا دن ہے، نبی کونین وصال شریف فرما جاتے ہیں۔ جب میرے نبی کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر دور ہے، ان کو بعد میں پتا چلا، عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، فرمایا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت علی گنگ ہو گئے، حضرت عثمان دیوانے کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے، پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں، ایک عجیب کوہرام برپا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور روتے ہوئے آنکھیں برس رہی ہیں، گئے سرکار کی چادر کو ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا، چادر ڈھک دیا، اور صحابہ کو دیکھنے لگے، مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو سمجھانے لگے۔ حضرت ابوبکر نے پورے صحابیوں کو کنٹرول میں لیا، نبی کونین کا وصال شریف ہوا۔ میرے سرکار جب قبر انور میں اتارے گئے 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، ایک صحابی باہر سے دیہات کے رہنے والے وہ آئے تو دیکھا کہ پورا مدینہ سوگوار ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، حضرت علی مل گئے۔ اس نے پوچھا اے مولا کائنات ہمارے سرکار کہاں گئے ہیں؟ تب تک حضرت علی جھچکیاں لے لے کر کے رونے لگے۔ کہا اس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ دیکھو جو تازہ قبر مسجد نبوی شریف کے بغل ہے، یہ سرکار کا حجرہ ہے۔ میرے آقا 3 دن کا عرصہ گزر گیا، تجہیز و تکفین پہ عمل آئی، سرکار کی یہ قبر انور ہے۔ تب تک وہ دھاڑ مار کر رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، یا حبیب اللہ مجھے بچاؤ۔ اور سرکار کی قبر انور پر گئے، سر رکھ دیا اور خاک اٹھا کر کے اپنے سینے پر ملنے لگے، سر پر رکھنے لگے۔ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آئیں تم ان کے لیے معافی مانگو، رب تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں اللہ کے فرمان کے مطابق۔ یا رسول اللہ ہم میں سے تو آپ چلے گئے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی لقد غفر لک، جا تجھ کو بخش دیا گیا، تیری مغفرت ہو گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ اس لیے اے مسلمانوں، کل ربیع الاول شریف کا 12واں دن ہے، تاریخ ہے 12ویں۔ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے نام پر صدقہ کرو، خیرات کرو، شربت پلاؤ، دوستوں کی دعوت کرو، لنگر لٹاؤ، اپنی خوشی کا اظہار کرو، تاکہ پتہ چلے کہ
कि नबी की पैदाइश का दिन है, जुलूस में निकलो तो सलातो सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो, नारे तकबीर बुलंद करो, लेकिन नाचना कूदना थिरकना, इस तरह से तुम जुलूस निकालते हो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस तरीके से मुशरिकीन अपना जुलूस निकालते हैं मुसलमान, तो ऐसे अंदाज से अपने नबी का गीत गाता हुआ चले कि जैसे मदीना तैयबा की बच्चियों ने गाया था, तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबा शुक्रू अलैना नदा लिल्लाह दाई, इस तरह से अपने नबी का गीत गाते हुए और अपने नबी पर दरूद पढ़ते हुए जुलूस निकालो। दोस्तों, रबीउल अव्वल शरीफ का एहतराम करो। जो नबी के जन्मदिन पर कुशादगी करेगा, एहतराम करेगा, उसके माल में बरकत होगी, औलाद में बरकत होगी, आफतों और बलाओं से यहां भी बचेगा और इंशाअल्लाह वहां भी बचेगा। बयान बाकी है, वक्त तमाम हुआ, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।